میرا شوہر اتنا نیک تھا کہ شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے مگر اس نے مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ میں سامنے جاتی تو کہتا نقاب کر لو مگر مجھے جوانی تنگ کرتی تھی۔ ایک دن شوہر فجر کی نماز کے لیے اٹھا، تب میں بلیک نائٹی پہنے سو رہی تھی جب اس کا آج پھر میرے شوہر نے مجھے دھتکار دیا تھا اور خود گھر سے چلا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ میں ایسی بد نصیب لڑکی تھی کہ جس کا شوہر اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا اور ہر بار میرے سامنے جانے پر ہی غصے سے مجھے اپنے سامنے سے ہٹ جانے کا کہتا تھا۔ شوہر کی ناپسندیدگی کے باوجود آج بھی میں نے کالا جوڑا پہن کر خوب دل لگا کر تیاری کی تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ میں کوئی بدصورت لڑکی تھی، بلکہ میرے حسن کی تو لڑکیاں بھی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتی تھیں۔ اور جوان ہوتے ہی جو جملہ اپنے بارے میں مجھے کثرت سے سننے کو ملتا تھا وہ یہی تھا کہ میں ایک مکمل اور نہایت خوبصورت لڑکی ہوں جس سے نظریں چرانا ناممکن ہے۔ میں اپنے حسن کی تعریفیں سن کر ہر وقت خوش ہوتی رہتی تھی، مگر اپنے شوہر کے رویے پر میں اپنے حسن کو پہلی بار مزید نکھارنے کی کوشش میں رہنے لگی تھی۔ میں جو ایک بار چہرے پر پانی کے چھینٹے بھی مار لیتی تو جلد چمکنے لگتی تھی، اب میک اپ کر کے پاگل ہو جاتی تھی، مگر میرا شوہر میری طرف مائل ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے لگا کہ میرے شوہر نے شاید مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ آج میں نے نیا جوڑا پہنا تھا تو اس رنگ کا سوٹ میری سفید رنگت کو مزید چمکا گیا تھا۔ میں نے اپنی سلکی بال کھول کر ایک کندھے پر ڈال رکھے تھے اور چمکتی ہوئی آنکھوں میں جان بوجھ کر کاجل کی موٹی دار لائن لگائی، کیونکہ کاجل لگانے سے میری سرمئی آنکھیں مزید سحر زدہ لگتی تھیں۔ میں جب ایسی تیاری کر کے اپنے شوہر کے پاس کمرے میں جانے لگی تو مجھے امید تھی کہ میرا شوہر آج کے دن مجھے نظر انداز نہیں کر پائے گا اور ضرور متوجہ ہو جائے گا۔ میں اس سوچ سے اتنی خوش ہو گئی تھی کہ میرے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ اور سرخی چھلکنے لگی۔ میرا شوہر حسب معمول اپنے کمرے میں بیٹھا نہ جانے کون سی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں پرفیوم لگا کر جب اپنے شوہر کے قریب گئی تو وہ بے ساختہ چونک گیا تھا۔ میں اس کے چونکنے پر خوش ہو گئی تھی، مگر اس نے اچانک کتاب زور سے بند کی اور اتنی زور سے میز پر رکھی کہ میں اچھل کر رہ گئی تھی۔ میری خوشی خوف میں بدل گئی، کیونکہ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ میرا شوہر میری حرکت پر غصے میں آ گیا ہے۔ میں ابھی اپنے شوہر کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتی تھی کہ وہ پلٹ کر مجھے دیکھنے کی بجائے کرسی کو ٹھوکر مارتا کمرے سے نکل گیا۔ میں حیران رہ گئی تھی، آخر میرے شوہر کو میرے وجود سے اتنی الجھن کیوں تھی؟ اپنے شوہر سے یہی سوال کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میری شادی کرتے ہوئے میری پریشانی پر میرے باپ نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ لڑکا اچھا بھی بہت ہے اور تمہیں بہت دل سے اور خوشی سے اپنا رہا ہے، اس لیے وہ تمہاری قدر بھی کرے گا۔ میرے باپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ سے اپنی محبت میں شادی کی تھی۔ جس شخص کو اپنی بیوی سے محبت ہو اور اس کی بیوی خوبصورت بھی بہت ہو تو ایسا شخص اپنی بیوی کو نظر انداز کیسے کر سکتا ہے؟ میں بھی پہلی رات ہی اپنے شوہر کے رویے پر غمزدہ رہ گئی تھی۔ میں آج بھی اپنے شوہر کے یوں کمرہ چھوڑ کر جانے پر اس کے پیچھے گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اپنا حق طلب کر کے ہی رہوں گی اور اپنے شوہر سے سوال کروں گی کہ وہ مجھے نظر انداز کیوں کرتا ہے۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید اسے میری کوئی بات بری لگی ہوگی اور وہ مجھ سے ناراضگی میں ایسا کر رہا ہوگا۔ میں اسے منانے کو بھی تیار تھی اور اپنی نہ کردہ غلطی پر معافی بھی مانگنا چاہتی تھی، مگر مجھے سچائی کا اندازہ بالکل نہیں ہوا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر اپنے شوہر کے پیچھے گئی تو میرا شوہر غائب تھا۔ میں نے اس کی تلاشی میں پورا گھر چھان مارا اور تب مجھے جس بات کا اندازہ ہوا وہ مجھے ساکت کر گیا تھا کہ میرا شوہر گھر چھوڑ کر ہی جا چکا تھا۔ یہ بات میری تذلیل تھی اور مجھے دکھ میں دھکیل گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے لیے اتنا تیار ہوئی تھی اور وہ میری کوشش پر پانی پھیر گیا تھا۔ آخر ایسا کیا جرم ہوا تھا مجھ سے اور میں کیوں ہر بار رد کی جا رہی تھی؟ میں اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نظر انداز ہونا کسی عورت کو پسند نہیں ہوتا۔ میں بھی ایک عام سی لڑکی تھی، مجھے توجہ بھی چاہیے تھی اور محبت بھی، مگر مجھے میرا شوہر جیسے ٹھکرا رہا تھا وہ مجھے زندہ مار دینے کے مترادف تھا۔ میں پوری رات اسی غم میں روتی رہی۔ میں نے حسن و نزاکت اور ہر ایک سے ملنے والی تعریفوں کے باوجود خود کو ہمیشہ اپنے ہمسفر کے لیے عمارت کی طرح سنبھال کر رکھا تھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکے کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا اور نہ ہی کسی کو محبت کا جواب محبت سے دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے جذبات کسی غیر مرد پر لٹاؤں۔ میں محبت کی چاہ بھی رکھتی تھی اور مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا شوہر صرف مجھ سے محبت کرے گا اور مجھے کبھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ شاید کوئی عام مرد میرا شوہر بنتا تو ایسا ہی ہوتا، مگر مجھے جو انسان ملا وہ پہلے ہی روز مجھے اگنور کرنے لگا تھا۔ میں جو دلہن بن کر سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی تھی، رخصت ہوئی تو دوستوں کی چھیڑ چھاڑ پر دل دھڑکنے لگا تھا۔ ایک انجان شخص کی زندگی میں شامل ہونے کے جو خوف مجھ میں پیدا ہوا تھا وہ میرے باپ نے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ میں اپنے باپ کی بہت لاڈلی اور عزیز ترین بیٹی تھی۔
ہم صرف 2 بہن بھائی تھے۔ باہری ملک پڑھائی کے لیے چلا گیا تھا اور میں اپنے باپ کے پاس اکیلی رہ گئی۔ میرا باپ ایک کالج میں پڑھاتا تھا۔ میں نے ہمیشہ توجہ نرمی دیکھی تھی، اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری زندگی میں شامل ہونے والا مرد مجھ پر غصہ نہ کرے یا سخت مزاج نہ ہو۔ مگر میرے ابو کے بقول وہ انسان میرے باپ جیسا ہی تھا اور اس نے مجھے میری عادت جان کر دل سے قبول کیا تھا۔ وہ لڑکا میرے باپ کا پرانا اسٹوڈنٹ تھا، اس لیے میرے باپ کو اس کے بارے میں سب پتا تھا۔ میں نے شادی سے پہلے اپنے شوہر کو صرف تصویر میں دیکھا تھا۔ ویسے تو ہمارے گھر کا ماحول اتنا پابند نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے اپنے ہونے والے شوہر سے ملنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی اور میرے شوہر نے بھی کبھی مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ میں نے شادی کا جوڑا لینے کی بات کی تو میرے باپ نے بتایا کہ شادی کا جوڑا میرے شوہر اپنی مرضی سے لینا چاہتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، مگر تب مجھے شدید حیرت ہوئی تھی جب مجھے شادی کا جوڑا دینے کے لیے کوئی سسرال سے عورت آنے کی بجائے میرا دیور آیا تھا۔ میرا دیور بہت خوش مزاج اور ہنسمکھ لڑکا تھا۔ وہ میرے شوہر سے 1 برس چھوٹا تھا۔ اس نے مجھے شادی کا سامان دیا اور بتایا کہ اس کا بھائی شرمیلا انسان ہے، اس لیے وہ اپنی ہونے والی بیوی سے نہیں مل رہا، مگر وہ شادی کے بعد میرا بہت خیال رکھے گا اور خوش رکھے گا، کیونکہ وہ نیک انسان ہے جس نے مجھ سے پہلے کبھی کسی لڑکی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ یہ بات سن کر مجھے بہت اچھا لگا تھا، کیونکہ میرا شوہر بھی میرے جیسا تھا۔ شادی کے دن میں ہر خوف بھلائے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو ایک سوال مجھے بار بار تنگ کرنے لگا کہ میرے استقبال کے لیے کوئی بھی کھڑا کیوں نہیں ہوا۔ شاید میرا شوہر کوئی لاوارث مرد تھا، کیونکہ میں نے رخصتی سے لے کر شوہر کے گھر پہنچنے تک اپنے شوہر کے علاوہ کوئی بھی مرد یا عورت نہیں دیکھے تھے۔ باقی سب کی تو مجھے خبر نہیں تھی، مگر میرا دیور بھی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ سگا بھائی اپنے بڑے بھائی کی شادی میں کیوں نہیں تھا، وہ بھی ایسا بھائی جو شادی کی تیاریوں میں پیش تھا اور اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ یہ بات مجھے حیران کر رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر جو بات مجھے بری لگی تھی وہ یہ کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور وہاں کوئی سیج یا سجاوٹ نہیں تھی۔ میری شادی میرے لیے سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ یہ کیسی شادی تھی جس میں کوئی شامل نہیں تھا اور نہ کوئی سجاوٹ یا خوشی کا اظہار نظر آ رہا تھا۔ میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس رات انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایک اور جھٹکا لگا تھا، کیونکہ دن ڈھلنے والا تھا۔ میں اتنی دیر سوئی رہی اور مجھے نہ کسی نے جگایا، نہ ہی کوئی گھر میں نظر آ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ میرا شوہر پہلی رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں اس بات پر جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ میری شادی ہو چکی تھی، مگر نہ میں نے اپنا شوہر دیکھا، نہ شاید میرے شوہر نے مجھے اس سجاوٹ اور 16 سنگار میں دیکھا تھا۔ میں نے اداسی سے اپنا ہار سنگار ختم کیا اور سادہ لباس پہن کر بیٹھ گئی۔ اس خالی گھر میں بیٹھے بیٹھے مجھے شام ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ گھر میں سناٹا کیوں تھا اور میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ شام ہونے پر مجبوراً میں نے اپنے باپ کو کال ملائی۔ میں سوچ چکی تھی اپنے باپ سے شکایت کروں گی کہ میرا شوہر کیسا عجیب مرد ہے جو پہلے روز کی دلہن کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، اور کچھ مجھے اپنے باپ سے بھی گلا تھا۔ میں نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ لڑکی بیاہ کر جاتی ہے تو مائکے والے اگلے روز ناشتہ لے کر اس کے گھر جاتے ہیں۔ میری ماں حیات نہیں تھی، صرف ایک بھائی اور باپ میری پوری دنیا تھا۔ ہم گھر کے 3 افراد تھے اور وہ بھی اس موقع پر ساتھ نہیں تھے۔ میرا باپ مجھے نہ ملنے آیا نہ ہی رشتہ دیکھنے آیا تھا۔ میں شکایت لگانے کا سوچ کر کال ملاتی رہی، مگر میرے ابو نے کال ہی اٹینڈ نہیں کی۔ میرا بھائی ملک سے باہر رہتا تھا اور اس سے میری کبھی اتنی دوستی نہیں رہی تھی کہ میری شادی پر وہ آتا۔ میں کافی دیر تک بیٹھی رہی تھی، نہ شوہر گھر آیا تھا نہ باپ نے کال اٹینڈ کی تھی۔ میرا دل عجیب وسوسوں میں گھر گیا تھا۔ رات ہوئی تو میرا شوہر گھر آ گیا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی اور شکوہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے نظر انداز کرتا کچن میں گیا اور اپنے ساتھ لایا کھانا برتن میں نکال کر میرا حصہ وہیں کچن میں رکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اس کی حرکت پر حیران ہوئی تھی، مگر بھوک کی وجہ سے میں نے زیادہ سوال نہیں کیا اور چپ چاپ کھانا لے کر باہر اکیلے کھانا کھانے لگی۔ ابھی میں کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک شوہر نے آ کر چائے کا کپ میرے سامنے رکھا اور اس سے پہلے کہ میں سر اٹھا کر کوئی بات کرتی وہ پلٹ کر چلا گیا۔ میں تھکی ہوئی تھی اور اپنے باپ سے نہ بات ہونے کی وجہ سے پریشان تھی، اس لیے چپ چاپ چائے پینے لگی۔ چائے پی کر میں اٹھی تاکہ جا کر اپنے شوہر سے بات کروں، مگر اچانک مجھے چکر سا آیا اور میں لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر پر لیٹی تھی اور دن نکل آیا تھا۔ مجھے کمرے میں یقیناً میرا شوہر لایا تھا، مگر وہ خود اس وقت بھی موجود نہیں تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے مجھے چائے میں نشہ ملا کر دیا تھا تاکہ میں مزید اس کے سر پر سوار نہ ہوں اور اپنے کمرے میں سوئی پڑی رہوں۔ میرا دماغ الجھنے لگا تھا اور کچھ دن مزید ایسے ہی گزرتے چلے گئے۔ میرے بابا نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے اور شوہر عجیب رویہ دکھا رہا تھا، تو میں نے ایک روز اپنے بھائی کو کال کر دی۔ میں اس سے مدد مانگنا چاہتی تھی۔ مجھے امید تھی میری پریشانی سن کر وہ مجھے
ہمارے ابو کے بارے میں بھی بتائے گا اور میرے شوہر سے بھی بات کرتا، مگر اس نے کال پر مجھے جو بتایا وہ میرے سر پر پورے گھر کی چھت گرا گیا تھا۔ میری پریشانی پر میرا بھائی بولا کہ ہمارے ابو کسی ضروری کام کی وجہ سے ملک سے باہر چلے گئے اور فی الحال وہ رابطہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے میں تنگ نہ کروں۔ اور جب میں نے شوہر کا رویہ بتایا تھا وہ بولا کہ تمہارے پاس اب ایک وہی شخص ہے جس کے پاس تمہیں رہنا ہے، اس لیے اسے تنگ مت کرو، جیسے وہ رہ رہا ہے اسے رہنے دو، وہ تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا، تو ایسے حالات میں اتنا ہی کافی ہے۔ میرا بھائی اپنی بات کر کے کال کاٹ گیا تھا اور مجسمہ بن کر میں بیٹھی رہی تھی۔ میرے باپ کا ایسا کون سا کام تھا کہ وہ یوں اچانک چپ چاپ چلا گیا اور رابطہ بھی نہیں کیا؟ مجھے تب شدت سے رونا آیا تھا، میری زندگی اچانک ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ دن تو میں نے رو دھو کر گزار دیے، مگر پھر اپنے شوہر کا یوں دور دور رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں عام سی لڑکی تھی، شادی کے بعد بھی مجھ سے جیسے شوہر گریز برت رہا تھا، مجھ سے وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کو متوجہ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ پورا گھر سنبھالنے لگی۔ میرا شوہر پہلے روز سے بنا بنایا کھانا گھر لاتا تھا، اس لیے میں نے گھر میں کھانا بنانا شروع کر دیا تھا۔ میں روزانہ ذائقے دار کھانے بنا کر اپنے شوہر کا انتظار کرتی تھی، مگر میرا شوہر آتا تھا تو اپنے لیے کھانا لے کر خود کھانے لگ جاتا۔ میں جب بھی اس کے سامنے جاتی متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تو وہ عجیب سی بات بولتا تھا جو مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ بولتا کہ نکاب کر لو ورنہ مجھے گناہ ملے گا۔ وہ نمازی اور نیک انسان تھا، مگر مجھے حیرت تھی کہ وہ اپنی بیوی کو دیکھنے سے کیسے گناہ گار ہو سکتا تھا۔ ایک گھر میں رہ کر بھی وہ مجھ سے مکمل پردہ رکھتا تھا اور مجھے دیکھتا تک نہیں تھا۔ میں جو بھی کام کرتی وہ کرنے دیتا تاکہ میں اسے تنگ نہ کروں۔ میں چاہتی تھی میرا شوہر مجھے دیکھے اور مجھے شوہر کی توجہ اور محبت ملے۔ ہر بیوی کا حق ہوتا ہے اور یہ حق تو اللہ نے بھی عورت کو دیا ہے، مگر میرا شوہر پہلے روز سے میرا یہ حق کھا رہا تھا۔ میں چاہے جتنا بھی بن سنور لیتی وہ مجھے توجہ نہیں دیتا تھا اور اسی بات کا مجھے صدمہ تھا۔ ہماری شادی کو 3 ہفتے گزر چکے تھے، مگر آج بھی میری کوشش پر میرا شوہر میرے سچ سنور کر سامنے جانے پر متوجہ ہونے کی بجائے مجھے اگنور کر گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کی اس بے حسی پر اپنے کمرے میں پڑی رہی تھی۔ میں اپنی خوبصورتی کے باوجود شوہر کی توجہ نہیں پا سکی تھی اور اس بات پر مجھے لگنے لگا کہ میں دنیا کی سب سے ناکام عورت ہوں۔ زندگی میں پہلی بار مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ کاش میں اس انسان سے شادی کرنے کی بجائے اپنے چاہنے والوں میں سے کسی کو چن لیتی، تو شاید آج میری زندگی الگ ہوتی اور میں اپنے شوہر کی محبت اور توجہ میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی۔ مجھے نہ جانے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں اتنی ایمانداری سے زندگی گزارنے کے بعد بھی اکیلی رہ گئی تھی۔ میرا دکھ بانٹنے کے لیے کوئی اپنا بھی میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے وہ رات بھی روتے ہوئے گزاری اور صبح اٹھی تو سوچ لیا کہ میں اپنے شوہر سے 2 ٹوک بات کروں گی۔ اگر میرا شوہر مجھے قبول نہیں کر رہا تھا تو میں طلاق لینے کو تیار تھی۔ میں نے اس روز گھر کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا کہ اس بات پر میرا شوہر مجھ سے ضرور سوال کرے گا، مگر میرا شوہر صبح گھر سے نکلا اور سارا دن واپس ہی نہیں آیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بچ رہا تھا اور میں مزید ایسی بے قدری برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے 2 ٹوک بات کرنے کا سوچ کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ شام ہوئی تو بھوک سے میرا برا حال ہونے لگا۔ میں کچن میں اپنے لیے کھانا بنانے گئی تو عین اسی وقت میرا شوہر گھر آ گیا اور آتے ہی اپنے معمول کے مطابق میرا سامنا کیا اور اپنے ایک کمرے میں بند ہو گیا۔ پہلی بار میں نے خود کھانا کھا لیا اور اس کی بالکل پرواہ نہیں کی تھی، کیونکہ میری نظر میں ایسا مرد قابل عزت تھا ہی نہیں جو اپنی بیوی کو اس کا حق نہ دے۔ رات ہوئی تو میں دبے پاؤں اپنے شوہر کے کمرے میں جا پہنچی۔ اس وقت شوہر عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا۔ رات کی نماز وہ میری وجہ سے گھر میں پڑھتا تھا، کیونکہ شادی کے بعد شروع کے دنوں میں نے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تھا کہ مجھے رات کے وقت اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ اس کے بعد سے وہ عشاء کی نماز گھر میں ادا کرتا تھا، مگر مجھے اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نماز ادا کر کے فارغ ہو تو اس کے سونے سے پہلے میں بات کر لوں، مگر جب میں کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی، کیونکہ میرا شوہر تو نماز ادا کر کے پہلے سے سو چکا تھا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لائٹ جلائی اور اپنے شوہر کے سامنے چلی گئی، کیونکہ دن کے وقت میرا شوہر میرے سامنے آنے سے گریز کرتا تھا اور اپنا چہرہ بھی چھپا لیتا تھا، اس لیے اسے سویا ہوا پا کر میں نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا ہی نہیں۔ اگر وہ کوئی انجان شخص ہوتا تو میں اسے اپنا شوہر مان بھی لیتی، مگر اس موجود مرد کو میں اچھے سے جانتی تھی اور یہی بات میرے اذہان خطا کر گئی تھی۔ میں نے اپنی شادی کا تقریباً 1 ماہ اس انسان کے ساتھ گزارا تھا جو میرا شوہر نہیں تھا۔ میں اچانک حواس کھوتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ شاید میں دماغی طور پر بہت کمزور ہو چکی تھی۔ یہاں پہ میرے اعصاب کو یہ جھٹکا بہت شدت سے لگا تھا، اس لیے میں تاب نہ لا سکی، اور جب ہوش میں آئی تو مجھے ایک دم سب یاد آیا۔ میں جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی میرے بے ہوش ہونے پر اس نے جا کر مجھے بستر پر سلا دیا، مگر خود ہمیشہ کی طرح غائب ہو گیا۔ میں رونے لگی۔ مجھے لاڈ پیار سے پالنے والے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا تھا؟
مجھے لگا میں بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ خاوند بیوی جیسے اتنے پاکیزہ رشتے کو استعمال کیا گیا تھا اور میرا بھی سراسر استحصال ہوا تھا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ شادی کے نام پر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو شاید اسی روز رخصت ہونے کی بجائے خودکشی کر لیتی۔ دکھ کی بات تو یہ تھی کہ اب بھی میں نہ کسی سے سوال کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو بتا سکتی تھی۔ بھائی کا نمبر میں اس روز بات ہونے کے بعد غصے میں ڈیلیٹ کر چکی تھی، اور اگر وہ نمبر موجود ہوتا تو تب بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا بھائی مجھ پر یقین نہ کرتا اور یقیناً مجھے ہی پاگل یا غلط سمجھ لیتا۔ مگر میں خاموش بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کا نام یاد تھا کیونکہ نکاح کے وقت میں نے اپنے شوہر کا نام بہت اچھے سے سنا تھا۔ میں شادی کی بعد سے کبھی اس گھر سے باہر نہیں گئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں گھر سے نکل کر ارد گرد کے لوگوں سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھتی تو یقیناً کوئی نہ کوئی مجھے ضرور سچائی بتا دیتا۔ میں نے خالی گھر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرونی دروازہ کھولا اور گلی میں جھانکا۔ ساتھ والے گھر کے دروازے سے کوئی عورت باہر نکل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا وہ اسی محلے میں رہتی ہے؟ تو وہ نرمی سے بولی کہ ہاں، یہ میرا گھر ہے اور تم آ جاؤ، ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ میں جلدی سے اس عورت کے ساتھ اس کے گھر میں چلی گئی۔ اس عورت نے مجھے بٹھایا اور بولی کہ ہم سب محلے والے سوچ رہے تھے کہ اس گھر میں آنے والی لڑکی شاید لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی، اس لیے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اس عورت کے سوال پر مجھے رونا آنے لگا۔ اب میں اسے کیا بتاتی؟ پچھلے کئی روز سے میں کس مشکل کا شکار ہو رہی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں اچانک اس عورت سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا تو وہ میرے شوہر کے نام پر ٹھٹک گئی اور مجھے ایسے دیکھنے لگی جیسے میرے سوال پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میں نے اس کی اس حرکت کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ بے یقینی سے بولی کہ کیا تم نہیں جانتی وہ کہاں گیا؟ اس عورت کا لہجہ مجھے انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو اس عورت نے جو بات مجھے بتائی وہ میری روح کو چیر کر رکھ دی تھی۔ وہ عورت تعجب سے بولی کہ وہ بیچارہ تو اپنی شادی سے 1 روز پہلے مر گیا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر مر گیا۔ ہم سب کو اس کی جوان موت کا بہت صدمہ پہنچا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ اس کی موت ہو گئی ہے۔ عورت افسوس سے نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی اور میں ساکت سی بیٹھی تھی۔ میرا شوہر مر چکا تھا اور مجھے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ ہمارا نکاح سادگی سے ہوا تھا۔ اگر وہ شادی سے 1 روز پہلے مرا تھا تو پھر وہی میرا شوہر تھا۔ میں بیوہ ہونے کے بعد رخصت ہو کر آ گئی تھی اور ایک نامحرم کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کی توجہ طلب کرتی رہی تھی۔ مجھے لگا میرا سانس بند ہو جائے گا۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں اس عورت کو بولتا ہوا چھوڑ کر گھر بھاگ آئی۔ میرا وجود لرز رہا تھا۔ شام ہوئی تو میں اجڑی ہوئی سی حالت میں اس شخص کے سر پر جا کر کھڑی ہوئی، اور وہ مرد جو میرا دیور تھا اور پچھلے 1 ماہ سے میرا شوہر بن کر میرے ساتھ رہ رہا تھا اور معمول کے مطابق اپنے کمرے میں بند تھا۔ میں نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور جا کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ میری اس اچانک حرکت پر بوکھلا گیا۔ میں غصے سے اس پر چیخ رہی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسی حرکت کیوں کی تھی۔ میرے شوہر کی موت کے بعد وہ میرے گھر والوں کو دھوکہ دے کر کیسے مجھے بہلایا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا باپ کیوں خاموش رہا تھا اور میرا بھائی وہ مجھے سمجھاتا اور میری پریشانی کا حل نکالتا، لیکن وہ بول رہا تھا کہ میں چپ چاپ اس نامحرم مرد کے ساتھ رہوں۔ میں سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ سب نے مل کر میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا۔ میں اپنے دیور پر غصہ ہو رہی تھی اور وہ سر جھکائے شرمندہ سا کھڑا ہوا تھا۔ میں بری طرح رونے لگی اور اسے برا بھلا کہنے لگی۔ اب اس نے مجھے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہارے باپ نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ میں نے اپنے وعدے کا پاس رکھا اور تمہاری حفاظت کرنا میں جانتا تھا۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں نے ہمیشہ پردہ رکھا اور کبھی ناجائز حرکت نہیں کی تھی۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ وہ سچ بول رہا تھا۔ اس نے کبھی مجھے استعمال نہیں کیا تھا اور میرا پردہ قائم رکھا تھا۔ میں سچ میں کئی بار اس کے سامنے گئی مگر وہ نظریں جھکا جاتا تھا۔ میرے رونے پر اس نے بتایا کہ اس کے ماں باپ حیات نہیں تھے، صرف وہ 2 بھائی اس گھر میں رہتے تھے اور اس کا بھائی میرے باپ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کا بھائی حادثے میں مر گیا تو وہ صدمے سے ہی اپنا آپا کھونے لگا۔ اگلے روز اس نے خود کو سنبھالا اور وہ رخصتی سے پہلے میرے باپ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کا بھائی مر چکا ہے اور شادی نہیں ہو سکتی، مگر وہ میرے باپ سے ملا تو میرا باپ پہلے سے پریشان بیٹھا تھا۔ میرے باپ نے اسے بتایا کہ ان کے کالج میں کسی لڑکے کو انہوں نے سزا دی تو وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ لڑکا دل کا مریض ہے اور اسے سزا کے دوران دل کا دورہ پڑ گیا۔ وہ لڑکا کسی ذمہ دار گھرانے سے تھا۔ وہ لوگ میرے باپ کے دشمن بن گئے اور انہیں مارنے پر تل گئے۔ میرا باپ میرے لیے پریشان تھا۔ انہوں نے میرے دیور سے کہا کہ ابھی وہ خاموشی سے دلہن لے جائے اور اس کی حفاظت کرے۔ معاملہ ٹھیک ہو جانے پر وہ خود مجھے سچ بتاتے اور گھر لے جاتے، مگر انہیں موقع نہیں ملا۔
اور میری رخصتی سے اگلے روز صبح صبح پولیس نے انہیں پکڑ لیا۔ میرا باپ تب جیل میں تھا اور اسی وجہ سے بھائی نے مجھے خاموش رہنے کا کہا تھا۔ میرا دیور سب بتا کر خاموش ہو گیا اور میں سکتے کی کیفیت میں چلی گئی۔ مجھے پریشانی سے بچانے کے لیے میرے باپ نے یہ سب کیا تھا۔ میں سب سن کر رونے لگی تو میرے دیور نے مجھ سے کہا کہ میرے باپ کا کیس ختم ہونے والا ہے اور وہ جلد آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اسٹوڈنٹ لڑکے نے میرے باپ کو بے قصور کہا تھا اور بتایا تھا کہ میرا باپ اس کی بیماری کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ چند دن بعد ہی میرا باپ آزاد ہو کر آ گیا تھا۔ میں اپنے گھر چلی گئی اور وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ اب میری چند ماہ بعد پھر سے شادی ہے اور اس بار میری شادی میرے دیور سے ہو رہی ہے، کیونکہ میرے باپ کا کہنا ہے کہ جو مرد ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ رہ کر بھی اس کی عزت کی حفاظت کرے وہی مرد قابل بھروسہ ہو سکتا ہے، اور مجھے اپنے باپ کی بات سے پورا اتفاق ہے۔